إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں ہر طرح کے حالات میں رہنمائی موجود ہے۔ ایک موٹا سا یہ مسئلہ جب ذہن میں رہتا ہے ایک مسلمان کے، ایک اللہ کے بندے کے ذہن میں، ایک اللہ کی بندی کے ذہن میں جب یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے دین میں ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کے مسائل کے لیے رہنمائی موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ موجود ہے، تو حالات میں جیسے بھی حالات ہوں، ان حالات میں ایک مسلمان سماج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان حالات میں اسلام کی رہنمائی اور ہدایت ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور جب اس سوچ پر وہ کام کرتا ہے تو صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، سمجھدار لوگ یہ جانتے ہیں کہ جذبات جو ہے یہ مسئلوں کے حل نہیں ہوتے، یہ مسئلے حل نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جذباتیتیں جو ہیں یہ مسئلوں کو بگاڑتی ہیں۔ صحیح جذبات ہونا، صحیح غیرت ہونا، صحیح احساس ہونا، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، مستحسن ہیں، مطلوب ہیں، لیکن جذباتیت جو اصول اور ضابطوں سے باہر چلی جائے، جذباتیت بن جائے، جب جذباتیت بن جائے تو جذبات سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جذباتیت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہماری حالات بہت کمزور ہیں، بہت مشکل ہیں، تو مشکل حالات کا علاج ہونا چاہیے، اس کی ترتیب ہونی چاہیے، اور علاج کا جو ضابطہ ہے اس ضابطے سے مالی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کریں، ہنگامے کریں، مظاہرے کریں، ہمارے حالات ہیں، ہمارے ایسے حالات ہیں، تو یہ وقتی طور پر لوگوں کو تو یہ لگے گا کہ ہم اپنے مشکل حالات کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جذبات کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جذبات کا اظہار اور جذبات اور متاثر کن اپنے آپ کو بنا کر کے رکھنا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ بہت مشکل حالات آتے ہیں، تاریخ جو دیکھتے ہیں اور جو اسلامی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے بھی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنے مشکل حالات آئے
اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی اور رسول کی یہی ہدایت اور تعلیم ہے کہ آدمی مشکل حالات میں وصول سے اپنے آپ کو باندھے اور جذباتیت سے اپنے آپ کو بچائے اور وہی طریقہ اپنائے جو اس کے لیے اسلام میں رہنمائی کے طور پر موجود ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اس سچائی کو ماننے والے بن جاؤ، اس پر یقین کرو، تمہارے لیے کامیابی ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، تمہیں اللہ غلبہ دے دے گا۔ اسی پر آپ نے محنت کی، اور ہر مسلمان کو یہ بات دل کی جڑوں میں اپنے بٹھانا چاہیے، اپنی دل کی جڑ میں، کہ صحیح توحید یہ ہماری عزت اور ہماری سربلندی کا اصل راز ہے۔ مسائل بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، حالات بہت الگ الگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پرماننٹ جو حل ہے، مستقل جو حل ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب خالص توحید پر آئے گا، انسانی گروہ جب اللہ کی خالص توحید پر آئے گی، یعنی صرف اکیلا اللہ عبادت کا مستحق ہے، اس عقیدے پر آئے گی اور اس کے تقاضے پر عمل کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا ان کے لیے، جیسے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، آپ کے صحابہ اور ان کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا، ان کے روب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دیے۔ لیکن توحید نکل جانے کے بعد شرک عام ہو جائے، سنتوں کی مخالفتیں عام ہو جائیں، قرآن کا انکار عام ہو جائے، سنتوں کا انکار عام ہو جائے، معصیتیں عام ہو جائیں، اور آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے مسئلے تو دوسرے ہیں، یہ اصل مسئلے پر اس کا دھیان نہ ہو، تو آپ بتائیے مسئلے جو وقتی ہوتے ہیں، مسئلے جو موقع کے ہوتے ہیں، پرزنٹ کے ہوتے ہیں، ان سے نمٹنا، ان کو سمجھنا، ان کے لیے کوششیں کرنا، حل کی طرف آنا، یہ ضرورت ہے، لیکن یہ وقتی ضرورت ہے۔ اصل قضیہ سمجھنے کے لیے لوگ عام طور پر تیار نہیں ہیں کہ اصل قضیہ ہے کیا۔ اصل قضیہ مسلمانوں کا توحید کا قضیہ ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا قضیہ ہے، مسلمانوں کی اگر کمیونٹی میں، یعنی ہماری کمیونٹی میں کلمہ پڑھنے والی جماعت کے ہاں اگر توحید کی کوئی اہمیت نہ ہو، شرک کے تئیں کوئی احساس نہ ہو، سنتوں کی کوئی فکر نہ ہو، بدعتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو آپ بتائیے، اور اسی طرح معصیتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، کہاں بندہ سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، کہاں بندہ توحید کی مخالفت کرتا ہے، کہاں شرک و بدعات کو گلے لگائے ہوئے ہے۔ اس بات کا اگر احساس نہ ہو تو یہ مسئلے جو ہمارے ہر جگہ کے کم و بیش اپنی پستی کے، اپنی مغلوبیت کے، اپنی مروبیت کے، یہ جو ہر جگہ ایک ہی صورتحال نظر آتی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور افسوس کی بات یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے قضیے آتے ہیں، ان قضیوں پر تو ہم جذباتی رہتے ہیں، لیکن اصل جو قضیے ہیں ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ عام طور پر مسلمان اس کو نہیں دیکھتا۔ آج دیکھیے، توحید جو اصل ہے ہمارے مسئلوں کا، اصل قضیہ ہے، کتنے مسلمان ہیں جن کو اس کی پرواہ ہے کہ توحید ہی اصل ہے۔ توحید پر ہم جب جمیں گے، خالص توحید پر، اور خالص توحید پر جمنے کے بعد یہ اہل توحید جب ایک ہو کر کے رہیں گے تو یہ ان کی ایسی قوت بنے گی کیونکہ یہی اصل دین ہے، یعنی توحید اور اجتماع، توحید اور اتحاد کلمہ، توحید اور مسلمانوں کا اتحاد، یہ دو اتنی اہم بنیادیں ہیں کہ اگر یہ دونوں اپنی جگہ پر تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے بیچ میں، ہمارے آپ کے بیچ میں جب یہ موجود ہوں گی تو ہمارے مسئلے آسان ہوں گے۔ آج دیکھیے
ہر مسئلے ہمارے لیے اہم ہیں توحید کو چھوڑ کر کے، ہر مسئلے ہمارے یہاں اہم ہیں سنت کو چھوڑ کر کے، خاص طور پر قومی سطح کے، خاص طور پر جذباتی مسئلے یہ ہمارے لیے بہت اہم بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے اصل جو مسئلے ہیں ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عام طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذنام البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ ذلت، جان و مال کی تباہی مسلمان یا مسلمانوں کی کسی طبقے اور کسی خطے میں یہ مسلمانوں کو تڑپاتی ہے۔ آدمی اتنا پستی میں چلا جائے، مسلمان اتنا پستی میں چلا جائے کہ وہ کچھ بول نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے، کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا اندھی ہو گئی۔ مسلمانوں کے خلاف دنیا میں انسانی جو جذبات انسانیت کے لیے ہوتے ہیں اتنی بھی پرواہ نہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایسے حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم کاروبار میں، دنیا داری میں لگ جاؤ گے اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور قربانی چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اس ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہوگا، وہ یہ کہ تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ جو دین اللہ نے تمہیں دیا ہے اس اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، تبھی اس سے نکل سکو گے۔ آپ بتائیے، جذبات سے ہٹ کر کے آپ بتائیے، بالکل سوچ کے اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے آپ سوچئے کہ کیا دنیا داریوں کے پیچھے ہم نے سب کچھ چھوڑ نہیں دیا ہے؟ دنیا کے پیچھے ہمارے لیے دنیا آئے، ہم دنیا اپنی مستحکم کریں، مضبوط کریں، دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہو، ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ایسا ہم سوچتے ہیں اور اس ڈگر پر ہم چلتے ہیں تو ہمیں اس وقت کوئی پرواہ نہیں، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ رشتہ داروں کی پرواہ ہے، نہ اپنے نیٹ ورک کی پرواہ ہے، نہ اپنے سرکل کی پرواہ ہے، نہ چھوٹے بڑے کی پرواہ ہے۔ دنیا ہمیں ملتی ہے، ہماری یہی فکر ہے، دنیا ملتی ہے، دنیا میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے عام صورتحال اس سے ہٹ کر کے بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صورتحال اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دین کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی، جو بھی تقاضے ہوں، وقت کی قربانی، کوئی بھی قربانی اس نقطۂ نظر سے کہ یہ دین ہے ہمارا اور یہ دین کا وقت کا تقاضا ہے، دین کی طرف سے بندہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے خواہشات اور اس کے ذہن میں بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اس نقطۂ نظر سے تیار نہیں ہوتا کہ یہ دین ہے ہمارا کوئی بڑا ہے، ہمیں اس کی بات ماننا ہے، اس کی ہدایتوں پر چلنا ہے۔ ہمارے علماء ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہدایتیں، کیا گائیڈنس جاری کرتے ہیں، ہمیں اس پر چلنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کوئی پرواہ نہیں جب جس وقت ہمارے جو جذبات کہیں گے، ہمارا دل کہے گا وہ ہم کریں گے۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بڑے کی ماتحتی میں رہنا اور ان کی ہدایتوں پر چلنا یہ دین ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے، الگ الگ گروپ پیدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ طریقے، ایک ہی محلے اور شہر میں الگ الگ طریقے رائج ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ الگ طریقے رائج ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے رائج ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے آرڈر کرتا ہے، طریقے چلاتا ہے، اور اسی میں کئی طریقے ایک ہی ماحول اور ایک ہی مطلب نیٹ ورک میں رائج ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال کا خلاصہ کہ اس صورتحال میں ہم جیتے ہیں۔
इस सूरत-ए-हाल में हम जीते हैं। हम ये नहीं देखते कि दीन हमारे सारे मसलों का हल है और दीन में हमारे सारे मसलों का हल बताया गया है। हालात कैसे हैं, हर जगह एक ही जैसा माहौल बन जाता है। हम अपने मुल्क भारत में हमारे हालात बिल्कुल अलग हैं, किसी अलग दूसरे मुल्क के मुकाबिल में हमारे बिल्कुल हालात अलग हैं। हम अगर एक ही हालात और एक ही नुक्ते नजर से सोचने वाले बन जाएंगे तो इसका माना यह हुआ कि सारी दुनिया के हालात मुसलमानों के लिए एक ही जैसे हैं। कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है, कहीं मुसलमान अक्सरियत में हैं, कहीं मुसलमान ताकत में हैं, कहीं मुसलमान कमजोर हैं। सबके लिए तो अल्लाह ताला ने अपने दीन में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी में और सहाबा के दौर में सारे हालात के लिए अल्लाह ताला ने नमूना छोड़ दिया है क़यामत तक के लिए। आप देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तौहीद ये राज है, सिर है गलबे का, ये नुक्ता और बुनियाद है समाज में गलबे का। तौहीद के तई आप अगर बोलें और आप अगर समझने और समझाने की कोशिश करें तो लोग इसे कजिया ही नहीं समझते। कजिया तो इराक का है, कजिया तो शाम का है, कजिया तो फलस्तीन का है, कजिया तो फला जगह का है। बिल्कुल ये कजिए हैं, इनका इनकार नहीं है। ये मुसलमानों को, पूरी कौम को, पूरी मिल्लत को हिला देने वाले कजिए हैं और उनके दिल को झिझोड़ देने वाले कजिए हैं, उनको रुलाने वाले कजिए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन इन कजियों का हाल ऐसे ही है जैसे कोई वक्ती बीमार हो, उसका इलाज फौरी तौर पर क्या है, लेकिन मुस्तकिल बीमारी का इलाज क्या है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मुस्तकिल बीमारी का इलाज अगर ईमान रखता है आदमी तो ये है कि मुसलमानों के गलबे का राज तौहीद और ईमान है, सुन्नत और जमात है। दीन पर चलेगा, तौहीद पर, सुन्नत पर चलेगा, इत्तेहाद और जमाती जिंदगी जिएगा, ये असल राज है। लेकिन आप बताओ कितनों को परवाह है? एक दुनियादार आदमी हमें जितना जमा कर लेगा, दुनिया के इशू पर जितना हमें जमा कर लेगा, आपका दीनदार रहनुमा आपको नहीं जमा कर सकता। आपके दुनिया के इशू पर जितना आपको जज्बात के साथ आपको इकट्ठा कर लेगा, दीन के किसी कजिए के नाम पर मुसलमानों को कोई कायद उनका नहीं जमा कर पाएगा। ये पैमाना है, यही पैमाना है कि जब तुम दुनिया के पीछे लग जाओगे, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी काश्तकारी और तुम्हारी दीन के खातिर कुर्बानियों से फिरार जब ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तुम पर जिल्लत थोप दी जाएगी जिल्लत। दुनिया में इससे बड़ी जिल्लत कुछ हो सकती है कि मुसलमान हो, कलिमा पढ़ने वाला हो और उसकी जान, माल, आबरू और उसके वतन को कोई ठिकाना ना हो, तहोबाला किया जाता हो। इससे बड़ी सूरत हाल और इससे बदतरीन सूरत हाल तो कोई नहीं हो सकती। लेकिन इसको हम अगर जज्बात के साथ लेकर के चले कि हमारे ऐसे हालात हमें रोड पर निकल करके हंगामे खड़ा करना चाहिए, तो क्या ये मसलों का हल है? ये मसलों का हल नहीं है। मसलों का हल तो ये है कि दुनिया ये समझे, हम ये समझें कि हम असल मसलों के हल करने की बुनियाद से दूर चले गए। हमने छोड़ दिया वो तरीका जिस तरीके से हमारे मसले के हल करने की तरतीब हमारे रब ने हमारे नबी की जिंदगी से हमें मिली है। आप कहा करते थे तुम बड़े जल्दबाज हो, तुम जिहाद करके सोचते हो कि हम अपने ऊपर हमलों को रोक लें, अपने जान और माल महफूज कर लें, तो आप कहते थे तुम जल्दबाज हो। आप हवाला देते थे उम्मत के पहले लोगों का कि कैसे उन्हें चीर दिया गया आरों से, लोहे के आरों से उन्हें चीर दिया गया, गड्ढा खोद करके उन्हें खड़ा करके उन पर आरे चला दिए गए, उनके जिस्म के गोश्त को लोहे के कंघियों से नोच लिया गया। ऐसी सूरत हाल भी पहले ईमान वाली जमातों पर आई है, लेकिन वो अल्लाह ताला की तौहीद पर जमे रहे। आपका कहने का मतलब ये था कि आज तकाजा है तुमसे अल्लाह की तौहीद और उसके खालिस दीन पर जमे रहने का। जमे रहो तुम,
جب تک کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آئے کہ آج تمہیں کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جس وطن اور جس حلقے اور جس علاقے اور جس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کی جو اس کی قیادت ہے دینی، اس کے رہنما ہیں، اس کے لیڈنگ کرنے والا جو گروپ ہے، اس کی جو جماعت ہے، جب تک کہ ان کو اپنے جذبے اور اپنے لیے طریقہ کار تعین ان کی طرف سے نہ کر دیا جائے، تب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر جمے رہے اور صبر کی راہ چلتے رہے۔ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں اس طرح کی ہدایت دی، اور جب حالات بدل گئے، ظلم و جور دشمنوں کا جاری رہا، مسلمانوں کو اور اسلام کے راستوں کو روکنے کا سلسلہ ان کا بڑھتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حالات جب ان کے بدل دیے تو ان کے لیے جہاد کا حکم نازل فرما دیا۔ اور جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو آپ نے کہا اب تمہیں جہاد کرنا ہے یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائے۔ آج کا جہاد کے نام پر عمل دنیا میں عام طور پر فتنوں کو، جنگوں کو بھڑکانے والا ہے۔ عام طور پر آج صورتحال جہاد کے نام پر غیر شرعی جہاد کا جو عمل اور جو طریقہ اور جو جذباتیت اور جو انداز ہے، یہ حقیقت میں فتنوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ اس لیے فتنوں کو بڑھاتا ہے کہ جس طرح توحید میں اخلاص نہیں، توحید خالص نہیں رہ گئی، سنتیں خالص نہیں رہ گئی، بدعتوں سے بھر دی گئی، بدعتیں آ گئی سنتوں کی جگہ پر، ایسے ہی دین کے بڑے بڑے اعمال اپنے وصول اور ضابطے، شرائط اور آداب سے خالی ہو گئے۔ تو جب کوئی بھی عمل اصل سے خالی ہو گیا، اصول و ضابطے سے خالی ہو گیا، تو وہی فتنہ بن گیا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کی صف بندی میں ایک تدبیر اپنائی۔ آپ نے پہاڑ کے ایک درے میں کہا کہ یہاں 50 تیر انداز، یہ تیر انداز یہاں مقرر رہیں گے، یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ اور آپ نے اتنی صراحت کے ساتھ گائیڈنس کر دی، آپ نے فرمایا کہ اگر ہم شکست کھا جائیں اور ہمارے حالات خراب سے خراب میدان جنگ میں ہو جائیں، تب بھی ایک کونا چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ جنگی نقطہ نظر سے ایسا پوائنٹ ہے کہ اگر یہاں سے ہٹے تو ادھر سے حملہ ہو جائے گا تو ہم سنبھال نہیں پائیں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت تھی، وہاں چوک ہو گئی، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ مسلمان ہم اور آپ اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی اجتماعی اور کوئی رہنمائی کا فیصلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو کیا ہم اس کا فالو اپ کرتے ہیں؟ عام طور پر پرواہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غلبے کے بجائے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا کے منظر نامے کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب عام طور پر ایسے ہی صورتحال ہے۔ ایک نظام بنتا ہے، دھڑا بندی فوراً ہو جاتی ہے، دھڑا بندی فوراً ہو جاتی ہے۔ ایک ہدایت آتی ہے، دھڑا بندی فوراً ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مخلص نہیں تھے، وہ ہمارے صحابہ نعوذ باللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ مخلص نہیں تھے، انہوں نے چھوڑا تھا وہ پوائنٹ۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی، حقیقت میں آپ یہ نہیں چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اسے چھوڑنا نہیں۔ اب جب ہمیں فتح میدان میں مل گئی تو اب تو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے بھائی، ہمارے چھوٹے بڑے اخلاص کے جذبے کے ساتھ بھی بہت سارے فیصلوں سے الگ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے فیصلوں سے الگ جانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم دھڑا بندی کی راہ پر چلتے ہیں، ہم اپنے ان کی ہدایتوں پر اور اپنی قیادتوں کی، اپنے علماء کی رہنمائیوں کے خلاف جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہیں سے دلوں کے ٹوٹنے کا اور الگ الگ ذہن بننے کا بنتا ہے کہ ہم وہیں انٹرنل ہی کمزور ہو جاتے ہیں، داخلی طور پر ہی ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیے ہم کمزور نہیں ہوئے داخلی طور پر؟ ایمان ہمارا ایک ہے، کلمہ ہمارا ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہمارے لیے ایک ہے، اور قبلہ بھی ہمارا ایک ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی نماز ایک نہیں ہے۔ کوئی کہے گا یہ محمدی نماز ہے، یقیناً محمدی ہی نماز مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا تھا
نماز ایسی ہی پڑھو، ایسے ہی بتاؤ لوگوں کو جیسی میری نماز ہے اور تم دیکھ کر کے جا رہے ہو میری نماز۔ تو ایک تو صلاۃ محمدی ہو گئی، تو اور کتنے لوگوں کی صلاتیں ہو گئی۔ یہ ہمارے مسلک میں ایسا بتایا گیا ہے، آپ کے مسلک میں ایسا بتایا گیا ہے، فلاں کے مسلک میں ایسا بتایا گیا ہے۔ اب صورتحال ایسی خراب ہو گئی کہ ہم اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے مسلک کی الگ مسجد بنانے کی ضرورت پڑ گئی۔ الزام تو لگا دیں گے بہت آسانی سے کہ بھائی آپ نے الگ مسجد بنائی ہے۔ جنہوں نے مسجد محمدی اور صلاۃ محمدی سے ہٹ کر کے کسی امام اور کسی مسلک کے طریقے کے نماز پڑھنے کے لیے اگر الگ مسجد بنائی تو آپ بتائیے اختلاف کس نے کیا؟ ہم نہیں اس بات پر غور کرتے کہ ہمارے قضیے کہاں ہیں، ٹوٹے ہم کہاں ہیں۔ اتنا ٹوٹا ہے مسلمان سماج میں کہ کوئی کسی کی مسجد برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اور رافضی تو شیعہ تو یہ قوم خبیث فی الدین اتنی ہے، یہ تو غیروں سے ہاتھ ملا کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ورنہ ایران میں دیکھیے صورتحال کیا ہے اہل سنت کے تعلق سے، یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسے حالات میں مسلمان اپنے قضیوں پر غور کرنے کے بجائے جذباتی باتوں پہ جاتا ہے۔ ہم جذبات کا انکار نہیں کرتے، ہم یہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کبھی بھی مسئلے جذبات سے حل نہیں ہوئے، مسئلے کبھی بھی تشدد سے حل نہیں ہوئے، مسئلے کبھی بھی پاور اور طاقت کے ناجائز اور ظالمانہ استعمال سے حل نہیں ہوئے۔ کبھی بھی مسئلے حل ہوں گے تو اصول سے ہوں گے، سمجھوتوں سے ہوں گے، صلح سے ہوں گے، انصاف کی بنیادوں پر ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ جہاں انصاف ختم ہوتا ہے وہاں مسئلے بہت پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ انصاف کی بات نہیں تھی کہ سارے مسلمان کہتے کہ اصل امام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی اور کی امامت پر کبھی فرقہ اور کبھی دھڑا نہیں بنا سکتے، ہم کسی اور امام کے طریقے پر ان کے نام پر مسجد نہیں بنا سکتے، ہم نہیں بنا سکتے۔ لیکن کیا ہم نے وہی، اور صورتحال ایسی بن گئی کہ جہاں جس کی طاقت ہے، جہاں جس کی میجارٹی ہے، وہ اپنے سے چھوٹوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ صحیح پر ہو غلط پر ہو کوئی پرواہ نہیں۔ جب ایسے جذبات دنیا میں عام ہو جائے تو آپ بتائیے مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ ہم یہاں اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے فضل اور توفیق سے جمع ہیں، یہاں مسجد اسما میں ہر مکتب فکر کے لوگ جمع ہیں۔ آپ بتائیے کلمے پر ہمارا جمع ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ بندگی اللہ کی اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ان دونوں بنیادوں پر جب تک ہم جمع نہیں رہیں گے ہم ایک نہیں رہ سکتے، اور جب ہم ایک نہیں رہ سکتے مسلمان اللہ سے بھی مدد مانگے گا، جا کر کے قبر اور والے سے اور مردے سے بھی مدد مانگے گا، مسلمان اللہ کو بھی پکارے گا، یا حسین یا علی بھی کرے گا، یا عبد القادر جیلانی بھی کرے گا۔ آپ بتائیے ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کس مدد کا وعدہ ہے؟ یہ دین تھا اللہ کا، یہ دین ہے اللہ کا۔ جس اللہ کے گھر کے طواف کے لیے اسے عبادت کا مقام دیا گیا، مسلمان قبر کی بھی طواف کرے گا، کعبہ پر غلاف چڑھانے کا عمل یہ عبادت ہے، چادریں قبر پر بھی چڑھائے گا، اللہ سے مانگتا ہے ہر حال میں، کہے گا کہ ہماری مصیبتیں تو ہمارے غریب نواز دور کرتے ہیں، ہمیں اولاد تو فلا دیتے ہیں۔ اصل قضیہ ہمارا یہ ہے، ان قضیوں کے بیچ میں میرے بھائیوں ہم پھنس گئے ہیں۔ ہمارے اتحاد کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، اس کا دین ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ مسلمان ان روافظ کے ساتھ کیسے اتحاد کر پائے گا جو روافظ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، جو روافظ صحابہ کو شیعہ گالی دیتے ہیں، ام المومنین امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اتنے بڑے فساد کے بیچ میں امت کی عظمت رفتہ کیسے لوٹے گی؟ اس کا وہی علاج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ذلت سے نکلنے کا راز تمہارے لیے یہی ہوگا
کہ تم اللہ کے اصل دین کی طرف لوٹ آؤ. اصل ایسے حالات جن حالات میں آج ہمارے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں، ظلم، تشدد، اور ایسے ہی غزہ اور فلسطین پر یلغار اور جان و مال کی تباہی کے حالات دیکھ کر کے ہمارے دل پھٹے جاتے ہیں. ہم ایسے موقع پر تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دعا کریں اللہ سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکالے، مظلوموں کی مدد کرے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ روکے، اور جن کے پاس پاور ہے عالمی برادری کے پاس، اور اسی طرح جن کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ آگے آ کر کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جو بھی ذرائع وہ استعمال کر سکتے ہیں صحیح ڈھنگ سے ان کو استعمال کریں. اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اگر اپنے ملک میں شانتی کے ماحول میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و توفیق ہے ہمارے لیے امن و امان کا، اگر یہاں ہم مختلف قسم کے اپنے جذبات کا مظاہرہ کریں گے تو ہم انہیں تو کچھ نہیں دے سکتے، البتہ یہاں کا ماحول خراب کرنے کے لیے ہمارے عمل کی گنتی ہو جائے گی. اس لیے کسی بھی تشدد، کسی بھی مظاہرے، کسی بھی طرح کے غلط جذبات کے اظہار کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں، وطن سے لے کر کے ساری دنیا کے لیے جو بھی مظلومیت کے شکار ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے لیے ہم روئیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف لوٹائیں. یہی ہمارے لیے علاج ہے. اللہ کے نبی نے بتایا تھا پیشین گوئی کے طور پر، آپ نے فرمایا تھا کہ تم پر قومیں ایسے ہی پل پڑیں گی، دھاوا بول دیں گی، جیسے بھوکے ولیمے پر دوڑتے ہیں کھانے پر. تو صحابہ کو حیرت ہوئی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے. آپ نے فرمایا بہت زیادہ ہوگے تم، لیکن تمہاری حالات، تمہاری پوزیشن اصلاً یہ ہوگی کہ جیسے سیلاب کے اوپر جو جھاگ بہتی ہے، جھاگ، اس میں کوئی دم اور کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ روکے اپنے آپ کو یا بچائے اپنے آپ کو، بہتی رہتی ہے جھاگ اوپر. کہ آپ نے فرمایا تمہاری حالت ایسی ہوگی اور تمہارا روب جو دشمنوں کے دلوں میں رہتا تھا ہے، یہ روب نکال دے گا اللہ تعالیٰ، نکال دے گا اللہ. تمہارا روب ہی نہیں بچے گا دوسروں کے دلوں میں. اس امت کی اصل طاقت تو یہ تھی دین اور عقیدے اور اپنی مضبوطی کی بنیاد پر کہ لوگ مرعوب رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تائید ایسی کی کہ آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب الی مسیرۃ شہر. آپ فرماتے ہیں 1 مہینے کے مسافت پر بیٹھا ہوا دشمن وہ بھی مرعوب رہتا ہے، وہ بھی ڈرا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ڈر تمہارا نکال لیا جائے گا، دشمنوں کے دل سے تمہارا روب اور تمہارا ڈر نکل جائے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک بیماری تم کو لگ جائے گی، ایک بیماری، میری امت کو ایک بیماری لگ جائے گی. وہ بیماری کون سی؟ آپ نے فرمایا وہن کی بیماری. اب یہ وہن کی بیماری کیا ہے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. دنیا کی محبت، دنیا کے لیے سب کچھ آدمی قربان کر دیتا ہے، دین قربان، اصول قربان، چھوٹے بڑوں قربان، رشتے ناطے قربان، ہر نظام قربان، کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کا بھلا ہونا چاہیے. تو یہ میرے بھائیوں آپ نے فرمایا جب ایسی صورتحال امت کی بن جائے گی تو قومیں پل پڑے گی ان کو کھا جانے کے لیے، جیسے بھوکا دسترخوان پر پل پڑتا ہے کھانے کے لیے، اپنا بھوک مٹانے کے لیے. آپ بتائیے یہ اصل بیماریوں کا جو مطلب مسئلہ ہے، ان بیماریوں کو اگر ہم اصل طور پر نہیں سمجھیں گے اور ان کا مستقل علاج کی طرف اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا. پالیسیاں بدلتی ہیں، ملک کی پالیسی آج بھی بیان آیا ہوا ہے کہیں سے کہ نہیں فلسطین کی پالیسی پر ملک کی وہی پالیسی ہے جو پہلے تھی. حماس کا حملہ
دہشت گردانہ حملہ ہم نے مانا، اس لیے ہم نے حماس کے حملے کو دہشت گردانہ گنا ہے۔ حالات جس طرح کے چل رہے ہیں اس طرح کے حالات میں جب وصول اور ضابطے اور انصاف کا خون ہوتا ہو اور معصوموں کی جانیں ہر طرف برباد ہوتی ہو تو کسی انجام سے آدمی کبھی بھی لاپرواہ نہ رہے کہ کس انجام سے وہ دوچار ہوگا۔ ایسی ہی صورتحال ہے، ایسی ہی صورتحال ہے جو دنیا کو رلانے والی ہے، رلا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے تو اصل یہی ہے کہ دیکھیں اصل بیماری کا علاج کیا ہے اور وقتی بیماری کا علاج کیا ہے۔ یہ جو حادثہ ہے، یہ حادثہ ایک طرح سے جو اس طرح کا پیدا ہوا، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کوششیں کریں، اور اپنے ملک اور اسی طرح ساری دنیا کی طاقتوں سے ہم اپیل کریں کہ اتنے بڑے قضیے میں اس طرح جان و مال کی بربادی جو یہودیت اور اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آگے آنے کی جو ذمہ داری ہے ہمارے ملک کی اور دنیا کی، انہیں آگے آنا چاہیے۔ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تشدد جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے، مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ کسی نہ کسی دن یہ سرنڈر کرنا پڑے گا، ہاں کہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، لیکن جو چالیں اور جو سازشیں امت اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اس خطرناک اور خبیث طبقے کے ہاں ہے، ان چالوں کو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے، ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے جذبات سے کھیل کر کے، جہاد کے نام پر ہم ہی کو کھڑا کر کے ہماری نسلوں کو، ہماری ملت کو، ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ ہمارے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں جہاد کے نام پر کھڑا کیا جائے گا اور جہاد کے نام پر پتھر اور گولیاں برسانے کے لیے ہمیں سورسز بھی دے دیے جائیں گے، اس کے بعد پوری قوم کو مارنے کے لیے ہم دنیا کو گہار بھی دیں گے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ کھیل ساری دنیا میں چل رہا ہے، اسی لیے اس طرح کے حالات میں چپ رہنا سب سے بڑا راستہ ہے، دعائیں کرنا راستہ ہے۔ یہ بات ہماری، یہ احساس ہمارا رہنا چاہیے کہ جن کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جو کر سکتے ہیں کچھ وہ کریں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری اجتماعی قوت، ہماری کمیونٹی کی قوت، ہمارے ملک میں اپنے رائے کی قوت اور ایک اتنی بڑی کمیونٹی کی طرف سے اپنی حکومت سے مطالبے کی بات، یہ ساری چیزیں ہمارے دائرے میں ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا مومنوں کا اصل ہتھیار ہے، ہمیں اس کے ذریعے کام کرنا چاہیے، ہر طرح کے جذباتیت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے۔ رب العالمین دنیا کے سارے مسلمانوں کو توحید دنیا کا، مسلمانوں کا اصل قضیہ ہے، مسلمانوں کو اصل قضیہ اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ مسلمانوں کا اصل قضیہ، دوسرا بنیادی مسلمانوں کا اتحاد ہے، اتحاد۔ اور مسلمانوں کے لیے ایمان اور اتحاد کے ساتھ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فتنوں سے بچنا، خطرناک حالات سے محفوظ رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعید ہے وہ، سعید ہے وہ، سعید ہے وہ کون؟ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ 3 بار آپ نے کہا، آپ نے 3 بار فرمایا وہ سعید ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، وہ سعید ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جنگ اور لڑائیوں سے بچا لیا گیا، وہ سعید ہے۔ اور آپ نے فرمایا اور وہ بھی سعید ہے جو کہیں مصیبتوں میں پڑ گیا تو پھر صبر کیا۔ ہمارے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ غزہ کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، ہر تشدد کا مسئلہ مسلمانوں پر ہو یا غیر مسلموں پر ہو، جہاں بھی جان و مال کی ناجائز اور معصوموں کی بربادی ہوتی ہو، املاک کی تباہی ہوتی ہو، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑے غم کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو جو لوگ فتنوں سے بچے ہوئے ہیں وہ سعادت مند ہیں، اور جو فتنوں میں مبتلا ہو گئے ان کے لیے صبر کی تلقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر انہیں صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر دے، فلسطین کے مسئلے کو اللہ تعالی آسان فرمائے، یہود کے ظالمانہ
ظلم اور ان کی درندگی سے اللہ تعالیٰ امت کو اور اہل حق اور معصوموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیرے دین خالص پر رہیں، توحید پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ توحید پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، صحابہ اور آپ کے مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔